اس وقت ہم ایک بہت کنکلوسیو، فائنل، بہت ڈیسائسو اور سینسٹیو سٹیج پہ کھڑے ہیں. اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں تو اس کا میرے ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو پاکستان ایکس سروسمین سوسائٹی ہے اس کی وہ رائے نہیں سمجھی جائے گی. آپ نے پہلے کبھی اتنی اسٹرانگ اور اتنی ہیڈ ٹو ہیڈ کنفرنٹیشن دیکھی ہے ایک ایکس پرائم منسٹر اور سرونگ آئی ایس آئی یا سرونگ آرمی کے آفیسرز کے بیچ؟ آپ کے لیے بھی ایک بہت انپریسیڈنٹڈ، انمیچڈ سچویشن ہے. اور آئی ایس آئی ہی بے نظیر سے جا کے مذاکرات کرتی تھی کہ جس سے ہم کہتے ہیں نارو دیا، وہ مذاکرات وغیرہ کرتے تھے. چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ بہت قریب، ہم فائنل سٹیجز میں. سو کیا اس کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف کی نئے جب آئیں گے ان کی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ کیا پالیسی شفٹ بھی آئے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے یا یہی کنفرنٹیشن رہے گی؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی خاص شفٹ آئے گی. عمران خان پہ ہی اسپیسیفکلی الزام کیوں لگایا جاتا ہے؟ اور کیا یہ جو گھڑی چور اور اس قسم کے جو الزامات ہیں وہ ان کی پاپولیرٹی کو کم کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ یہ ہے ہی فراڈ ہے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، جھوٹی کہانیاں بنا کے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تطویر میڈیا. میں ہوں فریال گل عباسی. ناظرین، 27 مارچ کو پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے اسلام آباد جلسے میں خط لہرایا جس پہ پوری کی پوری رجیم چینج کانسپیریسی بیسڈ ہے. اور اس کے بعد ہمارے ملک میں ڈیلی بیسس پہ جو فائنینشیل اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ تو ہے ہی، لیکن جو پالیٹکس کے ڈائنامکس ہیں، جو سیاست کا رخ ہے، وہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے. ناظرین، اس وقت ہم ایک بہت کنکلوسیو، فائنل، بہت ڈیسائسو اور سینسٹیو سٹیج پہ کھڑے ہیں. ابھی ہم دارالحکومت اسلام آباد میں موجود ہیں اور اب سے 1 سے 2 روز بعد پاکستان تحریک انصاف کے قافلے ملک بھر سے راولپنڈی اور اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے وہ بھی اپنے فائنل مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. اس سب پہ بات کرنے کے لیے کہ آر وی ہیڈنگ ٹورڈز کیوس یا معاملات کے سلجھاؤ کی طرف جائیں گے، اس سب پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں، پاکستان ایکس سروس مین کمیٹی کے چیئرمین اور پاکستان میں ڈیفنس اینالسٹ کا ایک بہت بڑا نام، لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب. سر، ویلکم ٹو دا پروگرام. شکریہ جی. سر، سب سے پہلا کوشچن میرا آپ سے یہ کہ آپ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے چیئرمین ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل فیض چشتی جو ہیں وہ نیشنل پریس کلب میں جو ہے وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو ابھی تک اوپنلی رجیم چینج کانسپریسی پہ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کا کیا ریزن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جنرل فیض علی چشتی نے جو پریس کانفرنس کی وہ ٹھیک ہے، ہمارے سرپرست ہیں، لیکن انہوں نے ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی. وہ انہوں نے انڈیپینڈنٹلی خود ہی فیصلہ کیا اور جا کے تو ایک پریس کانفرنس کر دی. اب جو انہوں نے خود کی اور پلیٹ فارم تو نام یہی ایکس سروسمین سوسائٹی کا رکھا، لیکن ایکس سروسمین سوسائٹی جو ہے یہ صرف پریزیڈنٹ ہی چلاتا ہے، بلکہ اس کی ایک یوں کہہ لیجیے کہ ایگزیکٹو باڈی، ایگزیکٹو کمیٹی ہے جو فیصلے کرتی ہے. تو ایگزیکٹو کمیٹی نے تو ان کو کوئی ایسی اجازت نہیں دی ہوئی تھی. تو اس وجہ سے ان کے مقاصد کیا تھے، کیوں انہوں نے کیا، وہ میرا خیال ذاتی مقاصد کے تحت انہوں نے کی ہے. اس میں کوئی ہمارے ادارے کا کوئی تعلق واسطہ نہیں. جہاں تک ہمارا تعلق ہے، رجیم چینج کے بارے میں بات نہیں کی. چیز یہ ہے کہ ہم لوگ بنیادی طور پہ چونکہ ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ہیں، آرمی جوان ہیں، اس میں ریٹائرڈ ایئر فورس کے ہیں، نیوی کے ہیں، ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ہم آرم فورسز کا جو نقطہ نظر ہے اس کو لے کے آگے چلیں. عوام میں اگر کوئی غلط فہمی ان کے بارے میں ہو رہی ہیں تو وہ دور کریں، تاکہ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان دوریوں کی بجائے قربتیں بنیں، نزدیک ہوں، انڈرسٹینڈنگ بڑھے. رجیم چینج کے اوپر چونکہ بہت زیادہ اختلافات مختلف لوگوں میں، طبقوں میں دیکھے گئے، سیاستدانوں میں خاص طور پہ، اور لوگ اس کے بارے میں بڑی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم اختلافات کا حصہ بنیں، ہم اس قصے سے باہر رہیں گے. ہم یہ کوئی اسٹیٹمنٹ، کوئی چیز ایسی نہیں ایشو کریں گے جس سے کہ یہ ظاہر ہو کہ پاکستان ایکس سروسمین سوسائٹی جو ہے وہ کوئی سائیڈ لے رہی ہے کسی کی، کہ عمران خان کے ساتھ یا پی ڈی ایم کے ساتھ یا آرمی. ادارے کو ہم نے اس سارے کنٹروورسی سے باہر کر دیا. اب انڈیویجولز ہیں، میں ہوں صدر اس کا، لیکن اس کے باوجود میں ایک پاکستانی انڈیویجول بھی ہوں، ایک سویلین ہوں یا ریٹائرڈ فوجی ہوں. سو میں اپنا وی لاگ کر لیتا ہوں، یا اپنے طور پہ ابھی آپ جیسے پوچھ رہی میں اپنی اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں. تو اس کا میرے ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو پاکستان ایکس سروسمین سوسائٹی ہے اس کی وہ رائے نہیں سمجھی جائے گی، یہ میری ذاتی ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ذاتی حیثیت میں تو جو کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن ہم ادارے کو کنٹروورشل نہیں بنائیں گے، اور پاکستان ایکس سروسمین سوسائٹی اس کنٹروورسی سے باہر رہے گی. چنانچہ ہم نے کوئی پریس ریلیز ایشو نہیں کی، کوئی اس کے اوپر جلسہ میٹنگ نہیں کی، باوجود اس کے کہ ہمارے جو
ضلعی صدور ہیں، صدر ہیں ضلعوں کے، وہ ہمیں بہت ساری انپٹ دیتے رہے، لکھ کے بھیجتے رہے کہ جی اس ایشو سے ہم ایگری کرتے ہیں، اس سے نہیں ایگری کرتے، ایسے نہیں ایسے. تو ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ ہم اس اسٹیج کے اوپر بجائے کنٹروورسیز کم کرنے کے مزید بڑھائیں گے اگر ہم اس میں دخل اندازی کریں، تو اس لیے ہم اس سے باہر رہے. سر آپ سے میرا دوسرا سوال ایک سینسیٹیو سپن کے بارے میں ہے، جو عمران خان پہ ان کی لانگ مارچ کا قافلہ جب رواں دوا تھا، قاتلانہ حملہ کروایا گیا، اس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ابھی جو سرونگ آفیسر ہیں ISI کے اسلام آباد میں جنرل فیصل نصیر صاحب، ان پہ وہ FIR درج کروانا چاہتے ہیں. سو کیا یہ غیر آئینی مطالبہ ہے آپ کو لگتا ہے؟ نہیں، مطالبہ تو آئینی ہے، اس میں شک نہیں، لیکن اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ ایک سرونگ آفیسر، آپ لاکھ کہیں کہ جی ادارے کو ہم نہیں کہہ رہے، ہم تو صرف ایک آفیسر کو کہہ رہے ہیں، جی آفیسر ادارے کا حصہ ہے کیونکہ وہ سروس میں ہے. اب اگر آپ صرف شک کی بنیاد پہ یا ویسے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی چلے ہم اس کو بھی رگڑا دیں، کل آپ ثابت نہ کر سکیں تو ادارے کی تو بدنامی ہو جائے گی. تو پہلے اس میں تفصیلاً یہ چیک کر لینا چاہیے کہ کیا کل کو آپ یہ چیز ثابت کر سکیں گے یا نہیں. دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی نے قتل کیا تو جو مقتول کی فیملی ہے وہ جانتی بھی ہے کہ قاتل ایک ہے، لیکن وہ اس کے پورے خاندان کا نام لکھوا دیتے ہیں کہ جی یہ جب اس نے فلانے نے پکڑا، دوسرے نے چھری ماری، تیسرے نے یہ کیا. اب وہ بعد میں بے شک بے گناہ ثابت ہو جائیں، ان کا کوئی تعلق ثابت نہ ہو، لیکن خاندان چکر میں رہتا ہے. اسی طرح ادارے کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ محتاط ہو کے بات کرنی چاہیے، کیونکہ ادارہ صرف ایک عمران خان کا، پاکستانی کا، کسی کا ایک کا ادارہ نہیں ہے، وہ پاکستان کا بھی ہے اور باقی دنیا میں بھی اس کا امیج ہے. تو اگر باہر آپ کے دشمن اس کو کل کو ٹوسٹ دے دیں اور وہ ادارے کی بدنامی کا باعث بنے، پھر آپ ثابت نہ کر سکیں 2 سال بعد، تو 2 سال تو ادارے کو بھگتنا پڑ گیا نا یہ مسئلہ. سو اس وجہ سے یہاں پہ آپ اگر FIR میں نام دینا چاہتے ہیں، حق آپ کا ہے، لیکن پہلے بی ویری شور کہ آپ ثابت کر سکیں گے اس پہ، یہ نہیں، ورنہ ضرورت نہیں ہے اس چیز کی. میں صرف ادارے کے نقطہ نگاہ سے، اس کی سینسٹیوٹی کے نقطہ نگاہ سے کہہ رہا ہوں. ورنہ تو جو FIR درج کراتا ہے وہ شک کی بنیاد پہ ہوتی ہے، وہ کسی پہ بھی شک و شبہ کا کہہ سکتا ہے. لیکن جب آپ کے اپنے ادارے کا، عمران خان کو یہ لوگ جو ہیں وہ تحفظ دے رہے ہوں گے، اگر وہ عمران خان وزیر اعظم بن جاتا ہے تو یہ ادارے اسی کے لیے ہوں گے، تحفظ بھی دیں گے، اس کا کام بھی کریں گے. لیکن اگر آپ حکومت سے باہر ہیں اور ادارے کو آپ اتنا بدنام کر چکے ہوں کہ کل آپ حکومت میں بھی آ کے تو اس کو پھر ٹھیک نہ کر سکیں، اس کا امیج، تو وہ مناسب نہیں ہے. یہ ادارے ہمارے پریمیم ادارے ہیں، انہوں نے پوری دنیا میں ہمیں تحفظ دینا ہے، ہمارے لیے کام کرنا ہے. تو ان کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے، ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے کافی تحقیق کر لینی چاہیے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اس پہ ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، ورنہ تو ٹھیک ہے، اس کا رائٹ ہے، جس کو جی چاہے نامینیٹ کر دیں. ٹھیک ہے سر. سر آپ کا ڈیفینس کے معاملات پہ بہت آپ کی گہری نظر ہے. سر آپ نے پہلے کبھی اتنی اسٹرانگ اور اتنی ہیڈ ٹو ہیڈ کنفرنٹیشن دیکھی ہے ایک ایکس پرائم منسٹر اور سرونگ ISI یا سرونگ آرمی کے آفیسرز کے بیچ؟ آپ کے لیے بھی ایک بہت انپریسیڈنٹڈ، ان میچڈ سچویشن ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایسے چیزیں ہوتی رہی ہیں اس وقت جب کہ حکومت آرمی کے پاس آ گئی. ماشاء اللہ جیسے جنرل مشرف کا دور تھا، اور جنرل مشرف کے دور میں اینڈ پہ آ کے تو ایک اس طرح کی کنفرنٹیشنل سچویشن تھی. نواز شریف جو ہے وہ اس کو اس وقت سیاست سے باہر رکھا جا رہا تھا، بے نظیر سے مذاکرات ہو رہے تھے. یہ جنرل مشرف کے دور کے آخری حصے میں آپ دیکھیں، اور ISI ہی بے نظیر سے جا کے مذاکرات کرتی تھی کہ یہ جسے ہم کہتے ہیں نارو دیا، وہ مذاکرات وغیرہ کرتے تھے. تو اس طرح آپ دیکھیں یہ ادارے انوالو ہوتے رہے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے انوالو ہوتے رہے ہیں کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ سیاست میں آ گیا یا اس نے حکومت ٹیک اوور کر لی، کو کر لیا. نتیجہ یہ ہے کہ اس کے نیچے جو ادارے کام کرتے ہیں وہ پھر اس کے اشاروں پہ چلتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ان کی کنفرنٹیشن بنتی ہے. وہ اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ادارے جو ہیں بھی کسی ایک کے کام کے لیے نہیں ہیں، یہ نیشنل ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں. اور یہاں بھی جنرل مشرف کے دور میں بھی یہ بدنامی ہوئی، اب بھی اس پیریڈ میں بھی ہوئی. اس میں سب سے زیادہ جو خرابی ہوئی وہ جو جوائنٹ پریس کانفرنس انہوں نے کی، ادارے کو اس سے دور رہنا چاہیے تھا. یہ پریس کانفرنس نہ کرتے تو وہ بھی ایک بڑا مطلب اس چیز کی وجہ سے کہ امیج جو ہے وہ خاصا خراب ہوا، یوں لگا جیسے یہ ادارہ مکمل طور پہ انوالوڈ ہے اس کھیل میں. وہ نہیں کرنا چاہیے تھا.
تو اپنے طور پہ ادارے کو بھی محتاط رہنا چاہیے تاکہ وہ کنٹروورشل نہ ہو. تو یہ جو ہے سچویشن، آپ کی بات درست ہے، اس وقت وہ کافی تکلیف دہ ہے، پریشان کن ہے، لیکن یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے. نواز شریف صاحب نے اس کو کنٹروورشل کیا. اور پریس نواز جو کانفرنس میں- ڈان لیگز تھی جی جی وہ ساری تھی ادارے کے بالکل بارے ایسا میں، ہی اور ہے. بڑی ڈینجرس تھی. اس میں تو ڈان لیگز جو تھی اس میں چونکہ حافظ سعید وغیرہ یہ لوگ تھے جن کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا تھا یونائٹڈ نیشن نے، اور انہوں نے ڈان لیگ میں یہ کہا کہ جی ہم تو ان لوگوں کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہتے ہیں لیکن ہمیں آئی ایس آئی نہیں لینے دیتی. یہ ڈان لیگز تھی، جبکہ یہ بات ہوئی نہیں ہوئی تھی ایسے، مگر انہوں نے یہ کیا. اس پہ آئی ایس آئی کے اوپر پابندی لگ سکتی تھی. یونائٹڈ نیشن کہہ سکتی تھی کہ جی یہ واحد ادارہ ہے دنیا کا جو یونائٹڈ نیشن کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. حکومت پاکستان تو کرنا چاہتی ہے، یونائٹڈ نیشن کی جو قرارداد ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے، یہ نہیں کرنا چاہ رہے آئی ایس آئی والے، تو اس کو ایک روگ انٹیلیجنس ادارہ قرار دے دو، بالکل. تو بڑا نقصان ہوتا ہے اس سے. تو یہ دشواری ہے کہ یہ لوگ سیاستدان اپنے مفادات کے لیے ان کو. اور سر آپ کی بات کو آگے لے کے چلتے ہوئے پریس کانفرنس بھی ہے اس دن جب ارشد شریف شہید کا جنازہ اور اسلام آباد کا جو ہائی وے اب میں اور اس ٹائم پہ پریس مطلب پتہ نہیں کانفرنس کیوں انہوں نے کی. میں پرسنلی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں تھا. ادارے کو اپنا امیج ٹھیک رکھنا چاہیے، ان کو بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے کہ کنٹروورسی زیادہ اسٹرانگ ہو جائے ان کے خلاف. اچھا سر، ہر ادارے کی نا ایک بلو پرنٹ ہوتا ہے، ایک پالیسی ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جو فوج کا ادارہ ہے اس کی جو پالیسی ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ بدلتی ہے، چینج ہوتی ہے. سو ابھی چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ بہت قریب، ہم فائنل سٹیجز میں. سو کیا اس کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف کی نئے جب آئیں گے ان کی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ کیا پالیسی شفٹ بھی آئے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے، یا یہی کنفرنٹیشن رہے گی؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی خاص شفٹ آئے گی، کیونکہ جو لوگ اس وقت یہ کام کر رہے ہیں، اس وقت کی سچویشن کو ہینڈل کر رہے ہیں، وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے قریبی لوگ ہیں، اور ان میں جو بھی اس وقت کور کمانڈرز ہیں جن میں سے کسی کو بنانا چاہتے ہیں وہ سارے اس کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے اکٹھے کام کر رہے ہیں. لیکن پالیسی چینج آنی چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو پالیسی ابھی فالو کی گئی اس کا منفی امپیکٹ، نیگیٹو امپیکٹ اس کا زیادہ آیا ہے. اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ کا معیار یہ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا یا باہر پبلک سے بات کریں، دیکھیں تو اینٹی آرمی فیلنگز جو ہیں وہ بڑی ہیں. لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں آرمی کو، برا بھلا کہہ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے جی یہ جو صورتحال خراب ہوئی ہے یہ آرمی کی وجہ سے ہے، کوئی کچھ. تو آرمی ہماری چونکہ ایک نیشنل انسٹیٹیوشن ہے، یہ پبلک سینٹیمنٹ سے دور نہیں رہ سکتی. ہمیں ضرورت ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج دونوں کے درمیان ایک بڑا گہرا رشتہ موجود رہے. سو اس کے لیے یہ غلط فہمیاں یا یہ جو امیج خراب ہوا اس کو درست کرنے کی ضرورت ہوگی. تو میں تو یہی چاہوں گا کہ اگلا چیف آئے تو وہ اپنی پالیسیز میں کچھ تھوڑی ایڈجسٹمنٹ کرے، تبدیلی کرے، تاکہ عوام اور فوج کے درمیان جو دوری پیدا ہوئی ہے وہ ختم کی جا سکے. اچھا سر، جب بھی ہماری کنٹری میں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہوتی ہے تو اتنا کوہرام مچ جاتا ہے، اس چیز کو اتنا کنٹروورشل، اتنا ڈسپیوٹڈ کیوں کر دیتے ہیں؟ تو یار پہلے اتنا نہیں ہوتا رہا جتنا اب ہوا ہے. اس دفعہ انہوں نے بہت زیادہ کنٹروورسی کھڑی کی ہے، اور یہ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. میاں نواز شریف جو کہ ایک اسکانڈر ہے، سزا یافتہ ہے، اس کا رول درمیان میں یہ زبردستی لے آئے کہ یہ لوگ جو آج حکومت میں ہیں وہ جا کے اس سے مشاورت کرتے ہیں. میاں نواز شریف کی ایک تاریخ ہے پہلے کہ وہ جتنے بھی آرمی چیف اس نے اپوائنٹ کیے ان کے ساتھ بالآخر اس کی اپنی فساد ہو گیا. ان کے یعنی میاں نواز شریف کی ایک جنگ چل نکلتی ہے چیف آف آرمی اسٹاف. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس نے کبھی بھی صحیح سلیکشن میرٹ کے اوپر نہیں کی ہوتی. سو آج بھی جب یہ ہوا یہ قصہ ہے کہ جی اپنی مرضی کا چیف لگانا ہے نواز شریف صاحب نے، تو وہ کنٹروورسی بن گئی، کیونکہ اس سے لگتا یہی ہے کہ یہ میرٹ کو شاید وائلیٹ کر کے تو کریں گے. دوسری طرف یہ ہوا ہے کہ یہ پچھلے 1.5 سال میں مختلف، جب سے فیض حمید کو ہٹایا گیا، مختلف آفیسرز کے اوپر جو بھی چیف بننے کے لیے جو سامنے ہیں پینل، ان کے اوپر ایک چھاپ لگنی شروع. فیض حمید کا کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ عمران خان کے بڑا قریب ہے. حالانکہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ سارے آفیسر جو ہیں یہ بالآخر کسی کے بھی نہیں ہوتے، یہ آرمی کے ہی ہوتے ہیں.
جب ان کو بنا دیا کسی کو چیف تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ جا کے نون لیگ کی خدمت شروع کر دے یا وہ پی ٹی آئی کی کسی کی، وہ اپنے ہی ادارے کی پالیسی کے تحت چلے گا جو کور کمانڈرز اس کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت سے بنائیں گے. تو فیض حمید کو پہلے انہوں نے کنٹروورشل کیا، پھر جنرل عامر ہیں وہاں پہ گجرانوالہ میں، اس کا نام لینا شروع کر دیا کہ یہ پیپلز پارٹی کا ہے. اس کو یہ سیاستدانوں نے نام لے لے کے جنرل عاصم منیر کے جی پی ایم ایل این کا فلاں فلاں کا، ان پہ یہ جو موریں لگا دیں اس کی وجہ سے یہ ساری بحث شروع ہوئی. اگر یہ نہ کیا جاتا اور لوگ سمجھتے کہ یہ غلط ہے، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کوئی نہ پی ایم ایل این کا ہے نہ کوئی پیپلز پارٹی کا ہے، یہ سب آرمی کے ہیں، اور آرمی کا مطلب یہ ہے کہ کور کمانڈرز کے ساتھ مشاورت سے یہ چلیں گے، یہ جا کے نواز شریف سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے یا کسی اور سے. تو یہ کنٹروورسی ہمارے میڈیا نے کھڑی کی ہے، اس کو بڑا ہوا دی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، میں نے آپ سے ایک سینسیٹیو سوال پوچھنا ہے. جنرل فیصل نصیر جو ہیں ان کو ہر کوئی نامینیٹ کر رہا ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ انہی کی طرف سے جو ہے ان کو سب کو تھریٹس مل رہے ہیں، چاہے وہ کسٹوڈیل ٹارچرز اعظم خان سواتی اور شہباز گل کی بات ہو، چاہے وہ جو اسلام آباد بیسڈ جرنلسٹ ہیں ہمارے ان کی بات ہو، اینڈ ابو آل عمران خان خود ان کو نامینیٹ کر رہے ہیں. سو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ادارے کو اس فوگی سچویشن کو کلیئر کرنے کے لیے خود ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی چاہیے اور اس چیز کو کلیئر کرنا چاہیے؟ نہیں، ان کے خلاف کارروائی تو اس طرح نہیں ہو سکتی آفیسرز کے خلاف، کیونکہ آفیسر جو ہیں وہ ایک سرکاری ڈیوٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو جیسے جیسے انسٹرکشن، جیسے ادارے کی پالیسی ہوگی اس کے مطابق ان کو بتایا ہوگا اور وہ کر رہے ہوں گے. اس پہ میرا نہیں خیال کہ اپنی منمانی کو کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی اس طرح کی باتیں کرے گا. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جب یہ نام لیتے ہیں، یہ کسی کا نام لیا ہے، مثلا انہوں نے کہا جی وہ فہیم رضا ہے یا فلاں ہے، یا تو نام تو باہر ان لوگوں کے سب کو پتہ ہے، کوئی بھی لے سکتا ہے. آپ کے پاس خاصا ایویڈنس ہونا چاہیے، جواز ہونا چاہیے نام لینے کا. یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ کل کو کوئی بھی ان اداروں میں بیٹھا کام نہ کرے، وہ یہ کہے کہ جی آپ نے مجھے یہ حکم دیا یہ کرو، لیکن میرا تو نام لینا شروع کر دیں گے تو آپ مجھے پکڑ لیں گے اس پہ. سو کسی کے بعد نام لینے سے آپ کسی کو مجرم نہیں اندر ٹھہرائیں گے. اس میں ہوگا یہی کہ یہاں مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ اعظم سواتی روز نام لیتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، تو عدالت میں یا کہیں اس کی انکوائری ہو جائے، وہ سن لیں کہ بھی اعظم سواتی صاحب جو نام لیتا ہے کیا اس میں حقیقت ہے. اب اگر اس میں کوئی حقیقت ہے تو پھر تو ادارے کو کہا جائے گا کہ آپ اس کے خلاف ایکشن لیں. لیکن اگر آپ نام لیتے نہیں اور حقیقت آپ کل کو بتا نہ سکیں، ثابت نہ کر سکیں، تو وہ شک و شبے کی بنیاد پہ یا ویسے وہ کوئی بھی اس چیز کو نہیں وہ کر دے گا. سو ادارہ میرا نہیں خیال کہ کبھی ہلے گا اس بات پہ کہ سواتی صاحب باہر نعرے لگا رہے ہیں. سواتی صاحب کو سوچنا چاہیے کہ مثال کے طور پہ ان کو اگر شک ہے، بہت زیادہ ثبوت نہیں ہے، شک ہے، تو وہ جنرل باجوہ سے میٹنگ کریں، اس کو جا کے یہ کہیں، یہ ریکویسٹ کریں گے میں میٹنگ کرنا چاہتا ہوں، جا کے ملیں اور ان کے سامنے اپنی آبزرویشنز رکھیں کہ جی یہ اس طرح ہے، تو وہ اس کو سیٹسفائی بھی کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایکشن بھی لیں. لیکن بار پبلک میں جب آپ آ جاتے ہیں پھر آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ روزانہ کھڑے ہو کے ایک تقریر کرتے ہیں تو ان پہ الزام دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے دے دیا انہوں نے، لیکن اس کا حل یہی ہے کہ پھر انکوائری ہو اور اعظم سواتی صاحب سے کہا جائے کہ آپ آگے ثبوت دیں، تو وہ ثبوت وغیرہ دیں تو پھر آگے بات چلتی ہے. تو اگر ثبوت ہی نہیں کوئی ہوگا تو پھر وہ بھی جھوٹے ہو جائیں گے اس پہ. سو ان معاملات میں نا بڑا محتاط رہ کے کیئرفلی بات کرنی چاہیے کہ کل کو یہ نہ ہو کہ آپ ثابت نہ کر سکیں تو پھر آپ ہی جھوٹے پڑ جائیں. ٹھیک ہے سر، آخری سوال میرا آپ سے تھوڑا سیاسی ہے. ہم توشہ خانہ کی بات کرتے ہیں، توشہ خانہ سے تحائف لینے کے الزامات اور ایون پروفز کے ساتھ چیزیں موجود ہیں کہ اس سے پہلے ایون جو ادارے ہیں ان کے اندر بھی بہت ہائی آفیشلز تحائف لے چکے ہیں، ایون ہمارے پرانے وزیر اعظم صدر سب لے چکے ہیں. سو عمران خان پہ ہی اسپیسیفکلی الزام کیوں لگایا جاتا ہے، اور کیا یہ جو گھڑی چور اور اس قسم کے جو الزامات ہیں وہ ان کی پاپولیرٹی کو کم کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ یہ ہے ہی فراڈ ہے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، جھوٹی کہانیاں بنا کے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر میڈیا واقعی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو ان کو سب سے پہلے جو لوٹ مار زرداری نے اور توشہ خانہ سے باقیوں نے کی ہوئی ہے وہ لے کے آئے سامنے. وہ آپ سامنے نہیں لا رہے، صرف ایک آدمی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو اس سے میڈیا کا رول جو ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ایسے ہی بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ورنہ مجھے میڈیا پہ اعتماد ہوتا کہ یار یہ انہوں نے زرداری کا بھی بتایا ہے، نواز شریف کا بھی بتایا ہے، شوکت عزیز کا بھی کیا ہے، وہ تو کوئی بات نہیں یہ کر رہا ہے.
پہلی بات یہ پبلک دیکھ رہی ہے، یہ جتنی بھی ایکسرسائز ہے یہ صرف ایک آدمی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو پبلک نہیں مانے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہانی ساری غلط ہے۔ ایک وہ اس کو عمر فاروق کو لے کے آئے، وہ علیحدہ ایک چور ہے، اچکا ہے، اس نے اس کے اوپر اپنے منی لانڈرنگ اور پتہ نہیں کیا کون کون سے کیسز ہیں، اس کی بیوی اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اسے طلاق دی، تو نیچرلی وہ کریڈیبلٹی بھی ختم ہو گئی۔ اگر آپ کسی کے سامنے کو گواہ لے کے آتے ہیں تو کم از کم اس کی گواہی تو مستند ہو۔ آپ اگر ایک گواہ لے کے آئیں اور وہ بھی بتاتے خود چور ہے تو آپ کیا اس کی گواہی کو وقت دیں گے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ عمران خان نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ آپ توشہ خانہ سے ایک چیز خریدتے ہیں، گھڑی ہے، پین ہے، چاقو ہے، چھری ہے، کچھ بھی آپ نے لیا، اب یہ آپ کی ملکیت ہے۔ توشہ خانہ کے قوانین کے مطابق آپ نے جو پیسے انہوں نے مانگے آپ نے دے دیے، وہ اسی طرح جیسے دکان سے آپ نے جا کے کوئی چیز خریدی ہو، اب وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، کالے کتے کو دیں، پھینک دیں، جلا دیں یا بیچ دیں، یہ آپ کا کام ہے۔ اس میں تھوڑا بہت اخلاقی پہلو آ سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی یہ بڑا ہمارے دوست ملک ہیں، انہوں نے اس کے شہزادے نے دیا تھا تحفہ، اس کی ایک قیمت کچھ ہے یا نہیں، لیکن یہ وقت ویلیو اس کی ضرور تھی کہ یہ ایک دوست ملک کے شہزادے نے دیا ہے تو آپ اس کو سنبھال لیتے، یہ کرتے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس شخص کی اپنی مرضی ہے۔ آپ یہ تو نہیں اس کو کہہ سکتے کہ بھئی تم یہ کبھی ساری زندگی بیچ ہی نہیں سکتے، کیوں نہیں بیچ سکتا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی اس وقت پہ گھڑی تو لے لی لیکن بعد میں پیسے کی ضرورت تھی۔ انسانی ضروریات بدلتی رہتی ہیں، ایک وقت پہ آپ کو مکان چاہیے، آپ نے مکان بنا لیا، دوسرے وقت کے اوپر مکان موجود ہے تو کوئی اور ضرورت نکل آئی، شادی کرنی ہے بچے کی یا کوئی۔ یہاں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سڑک بنانی تھی اور پیسہ سڑک پہ لگایا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے تو بہت ہی اچھا کام کیا، قربانی دی اپنی، جو چیز وہ اپنے پاس رکھ سکتا تھا اس نے بیچ کے تو ادھر لگا دیا، اپنی جیب میں تو نہیں ڈالا پیسہ۔ تو اس وجہ سے یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو ہمارے ہاں اکثر ہوتا رہتا ہے اور یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ یہاں آرمی آفیسرز کے اوپر اتنا کچھ یہ انہوں نے نون لیگ کے میڈیا سیل یہ لگاتے ہیں جو کہ بلا وجہ اپنی افواج کو بدنام کرنے جائے۔ فوج میں میرا نہیں خیال کہ کوئی کرپشن اس طرح کی ہے، یا کرپشن اگر کوئی تھوڑی بہت ہے تو وہ ایک دو جگہ ہیں جہاں کوئی کر سکتا ہے، ہر جگہ تو ہو نہیں سکتی۔ میرے اوپر الزام لگا دیا کہ میں نے 15,000 ایکڑ زمین لی ہے 264 روپے حساب سے، جبکہ میں نے 1 انچ بھی زمین نہیں لی۔ تو اس سے مجھے بھی اندازہ ہوا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ جو الزام لگایا شاید کوئی سچائی ہو، لیکن جب میرے اوپر لگا تو پھر میں نے تو کہنا شروع کیا بھائی جس کو پتہ ہے میں نے یہ 15,000 ایکڑ زمین لی ہے مجھ سے لکھوا لے، میں نے اس کو دے دی، لے لو تم لے لو۔ تو وہ جھوٹ، تو اس طرح یہ میڈیا میں پرسیپشن بلڈنگ، دوسرے کے امیج خراب کرنا، یہ کام ہے۔ جبکہ عمران خان نے جو گھڑی شڑی کا لیا، میں اس کو کوئی وقت نہیں دیتا، وہ بالکل اس نے جو کیا اس کی مرضی، گھڑی اس کی ملکیت بن چکی ہوئی تھی، توشہ خانہ سے خرید چکا ہوا تھا، اس کے بعد کسی کا کوئی بزنس نہیں کہ وہ پوچھے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ جی ناظرین، اگلی بار ملتے ہیں ایک نئے مہمان کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔ تعلیم سے دوری کی اندرونی وجوہات سے لے کر اعلیٰ تعلیم کے حصول تک، گھر کی 4 دیواری سے لے کر دنیا کے بدلتے حالات تک، عوامی مسائل سے لے کر دنیا کے خوبصورت سیاحتی مقامات تک، اندھیر نگری سے لے کر انصاف کی فراہمی تک، ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے تطویر میڈیا، ہم بنیں گے آپ کی آواز۔